بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اب تک کے جتنے بھی لیکچرز میں دے چکی ہوں، آپ نے اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال اگر ہوتا ہے، کوئی بھی بات ہوتی ہے، کوئی بھی لیکچر سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے یا کچھ بھی آپ نے پوچھنا ہوتا ہے تو آپ وہ پوچھ سکتے ہیں۔ ابھی ہم لوگ سیکنڈ جو ہم نے لیکچر پڑھا تھا، سیکنڈ جو رکوع تھا ہمارا، جیسے کہ میں نے ابھی مینشن بھی کیا ہوا ہے، سورہ انفال کا دوسرا رکوع آیات نمبر 11 سے لے کر 19 تک ہے۔ اس کی آیات ان کی ہم نے ٹرانسلیشن وغیرہ پڑھ لی ہے، ورڈز میننگس پڑھ لی ہے۔ اب ہم ان کی ایکسرسائز پڑھیں گے، سیکنڈ ایکسرسائز کی ہم کریں گے۔ انگلش میں جو ہے اس کا لیسن نمبر 3 دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اوکے، سب سے پہلے اس میں جو چیز آ رہی ہے وہ کلمات الترکیب، یعنی کہ الفاظ اور ان کے میننگس۔ پہلا ورڈ ہے یواشی، وہ طاری کر دیتا ہے۔ میں نے آپ کو پڑھایا بھی تھا۔ یواشی کا جو ورڈ ہے وہ آیت نمبر 11 میں آیا ہے، پہلی ہی آیت میں آیا ہوا ہے، سٹارٹ کی ورڈ میں۔ یواشی وہ طاری کر دیتا ہے، وہ ڈھانپ دیتا ہے۔ الناسو نیند سے، اونگ سے، غنودگی سے، النعاسو، ٹھیک ہے۔ رجز الشیطانی، رجز الشیطانی، یہ ورڈ لکھ کر دکھا دیتی ہوں آپ کو۔ یہ بھی جناب یہ تینوں جو ورڈز ہیں یہ پہلی ہی آیت میں سے، یعنی آیت نمبر 11 سے لیے گئے ہیں۔ میں تینوں ہی لکھ کر جو ہے دکھا دیتی ہوں۔ رجز الشیطان، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ کیا ہے جی؟ شیطان کی نجاست، غنودگی اور طاری کر دیتا ہے، ڈھانپ دیتا ہے۔ ورڈ ہے جی انا کی گردنیں، انا کی گردنیں، ٹھیک ہے جی۔ زخفن لڑائی کے دوران، الانا کی بنانی زخفن، انا کی گردنیں، بنانی پور پور، جوڑ جوڑ، زخفن لڑائی کے دوران، لشکر کشی کی صورت میں۔ یہ تینوں ورڈ، یہ جو اوپر والے دونوں ورڈ ہیں انا کی اور بنان، بنان کا بھی لکھ کے دکھا دیتی ہوں آپ کو، بنان، یہ دونوں ورڈ آیت نمبر 12 سے لیے گئے ہیں۔ زخفن لڑائی کے دوران یا لشکر کشی کی صورت میں، یہ 15 سے لیے گئے ہیں، آیت نمبر 15 سے۔ زخفن، ٹھیک ہے جی۔ اور نیکسٹ جو ورڈ ہے متحرفن، متحرفن لقتال، متحرفن جنگی چال کے طور پر، تدبیر کے طور پر، یا جنگی جو ہے وہ تدابیر یا اختیارات جو کی جاتی ہیں، کرنے کے لیے جو اقدامات اٹھائے جاتے ہیں یا پیچھے ہٹنے کے لیے، اس کو کہتے ہیں۔ اور یہ آیت نمبر 16 سے لیا ہوا ورڈ ہے۔ نیکسٹ بھی میں پڑھ دیتی ہوں۔ متحیزن، متحیزن الی فئات، متحرفن لقتال، متحیزن الی فئات، یہ دونوں جو ورڈ ہے دونوں ہی آیت نمبر 16 سے لیے گئے ہیں۔ متحیزن الی فئات، اپنی فوج یا جماعت کے ساتھ ملنے کے لیے، کی طرف پلٹنے کے لیے۔ یہ وہی آیت ہے جس میں جو ذکر ہو رہا تھا کہ جب آپ مومنوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے کہ پیٹھ مت پھیرو، یعنی کہ اپنے جو ہے دشمن سے جو ہے وہ لڑتے رہو اس وقت تک جب تک کہ تمہیں فتح نصیب نہ ہو جائے یا جنگ کا کوئی فیصلہ نہ ہو جائے۔ تو یہ اس دوران جو ہے دو قسم کی صورتیں رکھی گئی ہیں۔ صرف دو صورتوں میں ہے کہ آپ مومنوں کو اجازت ہوتی ہے، مسلمانوں کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ جنگ سے جو ہے وہ پیٹ موڑ سکتے ہیں۔ پیٹ موڑنا نہیں اس کو میں کہوں گی، ایک اس صورت میں کہ جب آپ اپنے لشکر سے جدا ہو گئے اور آپ ان سے جا ملنا چاہتے ہیں اس صورت میں، اور دوسرا اس صورت میں کہ جب آپ دشمنوں کو جو ہے دھوکہ دینے کے لیے پیچھے ہٹتے ہیں اور ان کو جو ہے ان کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ وہ جیت گئے اور ہم ہار گئے، اور پھر اکٹھے ہو کے ایک دم سے ان پر جو حملہ کرتے ہیں اس صورت میں۔ اور ایک یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ حکمت عملی کے طور پر جو ہے ایک تھوڑا سا سائڈ پہ ہو کر یا اپنے لشکر کے ساتھ اگر آپ کھو گئے ہیں تو آپ اکیلے ہیں، اور اس صورت میں آپ کو جو ہے ایک دم سے جو ہے وہ حملہ کرنا ہے، یا آپ حکمت عملی کے طور پر تھوڑا سا آپ چھپ جاتے ہیں، اس صورت میں جو ہے یہ دونوں چیزیں جائز ہیں۔ رمیتا، تو نے پھینکی، لیوبلیا تاکہ وہ آزمائے، موہینو
اس میں فعل ہے یہ واحد ہے، یعنی کہ کمزور کرنے والا، رسوا کرنے والا. یہ جو دو ورڈ ہے رمیتا تو نے پھینکی اور لیوبلیا، یہ آیت نمبر 17 سے لیا ہوا ہے، اور جو مہینو ہے ورڈ آیت نمبر 18 سے لیا ہوا ورڈ ہے. یہ بھی میں آپ کو لکھ کر دکھا دیتی ہوں سارے ورڈز یہاں پر. زخفن ہو چکا ہے، متحرفن لقتال، ٹھیک ہے جی. یہ کی تعلیم، ٹھیک ہے جی، جنگی چال ہے اس کا مطلب. اور نیکسٹ ہے جی متحیزن، الی فئات، ٹھیک ہے جی. رمیتا تو نے پھینکی، لیوبلیا لیوبلیا تاکہ وہ آزمائے، اور مہینو کمزور کرنے والا، یہاں پہ رسوا کرنے والا. نیکسٹ چیز سوالوں پر آ جاتے ہیں. پہلا سوال ہے اس سبق میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کن انعامات کا ذکر کیا ہے؟ اب بالکل سٹارٹ کی 2 آیات میں ہم نے پڑھا جیسے کہ سب سے پہلے انعام اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے کیا مومنوں پر، جو ہے کہ جس وقت یہ سچویشن تھی کہ سب جو کافر تھے، جو مشرکین تھے، انہوں نے اچھی اچھی جگہوں پر قبضہ کر لیا. پہلے آ کر جو ہے میدان پر جو ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ انہوں نے کمپلیٹلی قبضہ کر لیا تھا. اور جو مومن تھے وہ بعد میں آئے. ایک تو وہ تعداد میں کم تھے، دوسرا جو کافر تھے ان سے جو تعداد میں ڈبل تھے، ٹرپل تھے، بلکہ یہ تو کچھ بھی نہیں تھے، اور ان کی تعداد جو ہے وہ ٹرپل تھی، 1000 سے ابو تھی. تو اس صورت میں ان کو ایک تو صحیح جگہ میسر نہیں تھی، دوسرا وہ تعداد میں کم تھے، دوسرا ان کے پاس جو ہے وسائل نہیں تھے، کوئی بھی ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے اتنے. تو ایسی صورت میں ان کو میدان بھی کیسا ملتا ہے جہاں پہ بالکل ہی جو ہے وہ پاؤں زمین پہ دھس جاتا ہے، اور بالکل جو ہے وہ صحرا ٹائپ جو ہے ان کی حصے میں جگہ آتی ہے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان پر 2 طرح کے کرامات کیے. ایک تو پہلے یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی کی کہ ان پر میٹھی سکون والی غفلت والی نیند طاری کر دی. اور پھر دوسرا اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ یہ مہربانی کی کہ ان کے لیے آسمان سے پانی برسائے. کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کے پاس نہ تو پانی تھا، نہ ہی ان کے پاس وضو کرنے کا جو سامان تھا، نہ پینے کے لیے پانی تھا. ایسی صورت میں جو مشرکین تھے وہ ان کے دماغوں پر حاوی ہوئے تھے، اور وہ پریشان تھے مومن جو تھے. تو تب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بارش برسائی آسمان سے، اور اس بارش کا یہ فائدہ ہوا کہ ایک تو زمین جو ہے وہ بالکل کیا کہہ لیں سموتھ ہوگی، کہ وہاں پر آپ ایزیلی جو ہے پاؤں رکھ سکتے تھے، کہ اس میں زمین میں پاؤں نہیں دھس سکتا تھا. اور جس طرف آلریڈی بہت پانی تھا، یعنی کہ مشرکین کی طرف، وہاں پر ان کے پاس کنواں تھے، پانی وافر مقدار میں چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ جگہوں پر تالاب کی صورت میں ان کے پاس میسر تھے. تو اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ پانی وہاں پہ بارش ہونے کی صورت میں دلدل کی صورت میں وہاں پہ پانی ہو گیا تھا. تو ان کے پاؤں جو تھے وہ زمین میں دھسے جا رہے تھے، اور مسلمانوں کے لیے آسانی ہو گئی تھی کہ وہ قدم رکھ سکتے تھے. پھر دوسرا ان کے پاس پانی وافر مقدار میں جمع ہو گیا تھا مسلمانوں کے پاس، کہ وہ وضو بھی کر سکتے تھے، اور وہ پی بھی سکتے تھے، اور جمع بھی رکھ سکتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے مہربانیاں کی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر دوسری 2 مہربانیاں کیا کی کہ ان کے لیے آسمان سے جو ہے وہ فرشتوں کی فوج بھیجی تھی، جبرائیل اور میکائیل کی جو ہے وہ قیادت میں، اور ان کی تعداد 1000 سے ابو تھی، 1000 تک تھی، جو قرآن پاک میں بھی آتا ہے 1000 تک جو ہے وہ ان فرشتوں کی تعداد تھی، جن کو واضح طور پر جو ہے وہ سب لوگ دیکھ پا رہے تھے. اور ان کے حملہ کرنے کا انداز اور عام شخص کے حملہ کرنے کے انداز میں واضح فرق تھا. اس سے بھی پتہ لگتا تھا کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے فوج بھیجی ہے. اور پھر یہ بھی کیا کہ جو وہ کنکریاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھینکتے تھے مشرکین کی طرف، جیسے ہی مشرکین نے حملہ کرنے کی کوشش کی تو وہ کنکریاں ریزہ ریزہ ہو کر بالکل پتھر چھوٹے چھوٹے جو ریزے کی صورت میں جو ہے وہ پھیلتی ہوئی مشرکین کے سروں پر اور ان کی آنکھوں پر جا کر لگی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے جو ہے مومنوں کی مدد فرمائی تھی. اس سوال کو میں نے کافی ڈیٹیل سے ڈیفائن کر دیا ہے. کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں دوسرا سوال ہے، کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں سورہ
سورہ انفال کی ان آیات میں کیا ہدایت دی گئی ہے؟ ابھی میں نے اوپر جو ہے وہ یہ بات پڑھی تھی متحیزا الی فئات، کہ کیا ہدایت اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرمائی ہے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جنگی قانون کے مطابق جو ہے آپ کو کبھی بھی جو ہے وہ جو دیکھیں، اگر موویز وغیرہ میں بھی جو ہے وہ جنگیں وغیرہ دیکھیں تو اس میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ پرانے زمانے میں بھی جب جنگ ہوتی تھی تو اگر تعداد میں آپ کم ہیں، یعنی کہ آپ کا جن کے ساتھ مقابلہ ہے، آپ کی ان کے ساتھ جو ہے آپ اتنی ابیلٹی نہیں رکھتے فزیکلی بھی، اور آپ کے پاس جو ہے وہ چیزیں نہیں ہیں، اور سیکنڈلی آپ تعداد میں بھی کم ہیں، تو اس صورت میں آپ کے پاس یہ دو اختیارات ہوتے ہیں کہ آپ دو طرح سے چالیں چل سکتے ہیں، کہ آپ تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں ان کو دھوکہ دینے کے لیے، یعنی اپنے جو ہے مقابل پہ جو لوگ ہیں ان کو دھوکہ دینے کے لیے آپ پیچھے ہٹ جائیں، اور یا پھر آپ جو ہے کسی اور صورت میں جو ان پر حاوی ہو سکتے ہیں۔ اب یہاں پر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ یہ نصیحت فرما رہے تھے کہ تم اپنی تعداد کو کم دیکھ کر پیٹ دکھا کر مت بھاگو، یعنی کہ اپنے نبی کے ساتھ کھڑے رہو، ثابت قدم رہو، اگر تم ثابت قدم رہو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں ہدایت کر رہا ہوں کہ اگر تم نے پیٹ پھیر کے بھاگ گئے یہاں سے تو نہ صرف اس دنیا میں تمہارے لیے عذاب ہوگا، نہ صرف اس دنیا میں تم جو ہے وہ ذلیل و خوار ہوگے، بلکہ اگلے جہان میں بھی تمہارے لیے جہنم کا جو ہے دوزخ کا عذاب جو ہے وہ تیار ہے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ پیٹھ دکھا کر جو یہ جیسے میں یہاں پر پڑھ بھی رہی تھی کہ دشمن فوج کی جو ہے وہ شان و شوکت کی تعداد اور اسباب دیکھ کر میدان سے بھاگنے اور مرغوب ہونے سے بچنے کے لیے جو ہے کہا جائے کہ ان کی تعداد کو دیکھ کر آپ اپنے مائنڈ پر حاوی مت کر لیں کہ وہ تعداد میں زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ایمان دیکھنا ہے اور اس کے مطابق جو ہے آپ کو نوازنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ صرف دو صورتوں میں جو ہے وہ دشمن کے مقابلے سے بچنے کے لیے جو ہے وہ، یا دشمن سے جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کے لیے، اسے جو ہے اس کو دھوکہ دینے کے لیے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک ہے کہ جنگی چال کے لیے، یعنی دشمن کو دھوکہ دیتے ہوئے، عارضی پسپائی اختیار کرتے ہوئے آپ تھوڑا پیچھے ہٹنے کے لیے یا دوبارہ حملہ کرنے کے لیے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا یہ کہ اپنی فوج یا اپنے لشکر کے ساتھ واپس جا ملنے کے لیے۔ تیسرا یہ کہ اگر کوئی ڈر کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہا ہے، ساتھ میں وارننگ کر رہا ہے کہ اگر کوئی ڈر کے بھاگ جاتا ہے یا اگر کوئی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ جاتا ہے تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار کرے گا، اور آخرت کا ٹھکانہ بھی اس کے لیے، آخرت میں بھی اس کا جو ٹھکانہ ہے دوزخ ہوگا۔ تیسرا سوال ہے جی، کفار کو خطاب کرتے ہوئے ان آیات میں کیا تنبیہ کی گئی ہے؟ اس کے لیے آپ اگر آیت نمبر 19 دیکھیں تو آپ کو واضح طور پہ اس کا ترجمہ بھی میں پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے کہ کافرو، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو یہ فیصلہ تمہارے پاس آ چکا ہے، دیکھو اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو نا، کیونکہ مشرکین جو تھے نا وہ بار بار یہ بات کرتے تھے، ایون ابو جہل نے غزوہ بدر کے دوران جب وہ غزوہ بدر کے لیے تیار ہو کر جب وہ لوگ آ رہے تھے میدان جنگ کی طرف، تو اس وقت بھی وہ یہ دعا کر رہا تھا، اس وقت بھی وہ دعا کہہ رہی ہوں، اس وقت بھی وہ یہ بات کر رہا تھا، ایون وہ اللہ کو چیلنج کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اگر واقعی میں اللہ تعالیٰ موجود ہے، نعوذ باللہ وہ اس چیز کو بھی نہیں مانتا تھا کہ نبی کو تو وہ جھٹلاتا تھا، وہ اللہ کو بھی جھٹلاتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اگر واقعی اللہ موجود ہے، اگر واقعی اللہ کی کوئی ایک واحد ذات موجود ہے، تو پھر پہلی قوموں کی طرح پہلے جو ہے جتنے بھی قومیں گزری، جتنے بھی ان پہ عذاب ہوئے ان کی غفلتوں کی وجہ سے، ان کی نالائکی کی وجہ سے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہماری پکڑ کیوں نہیں ہوتی، ہماری پکڑ کیوں نہیں ہوتی۔ پھر اللہ دیر کس بات کی، اللہ تعالیٰ ہم پر جو ہے وہ عذاب نازل کرے۔ لیکن یہاں پر اس کی دو وجوہات تھیں۔ ایک سب سے بڑی وجہ جو تھی کہ کبھی بھی اس قوم پہ عذاب نازل نہیں ہوگا جس قوم میں نبی اس کا موجود ہوگا۔ یعنی اگر آپ پچھلے بھی جو ہے واقعات کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ پہلے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو جو حکم دیتے تھے کہ وہ یہاں سے جو ہے وہ ہجرت کر جائیں، وہ یہاں سے اس جگہ کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ان میں موجود تھے تو ان کی رحمت، ان کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو بھی اور مسلمانوں کو بھی جو ہے وہ کسی بھی طرح کی کسی بھی مصیبت میں نہیں ڈالا۔ مسلمانوں پر تو خیر مشرکین کی طرف سے مصیبتیں نازل ہوتی رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ اس لیے بھی وہاں پر عذاب نازل نہیں کر رہے تھے مشرکین پر کہ ایک تو کچھ لوگ جو ہے ابھی مکہ مکرمہ میں توبہ کرتے تھے، توبہ کر رہے تھے، اور وہ ایون کافر بھی جو ہیں وہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہوئے اس طرح کے جو ہے وہ ورڈ یوز کرتے تھے۔
توبہ کا وقت یوز کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو موقع دے رہا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے واپس آ رہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری طرف جو بخشش آ جائے یا تمہیں معاف کر دیا جائے تو تم راہ راست پر آ جاؤ، اور یہ کہتے ہو کہ جب میں تم پہ عذاب کی نہیں نازل کر رہا تو میرا فیصلہ آ چکا ہے، اگر تم سمجھنے والے ہو، اگر تم سینس رکھتے ہو تو تم اس کو دیکھو. وہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک پلاننگ کر لی کہ ٹھیک ہے میں تمہیں اس بات کا جو ہے جواب اس جنگ میں دوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے دیا بھی. وہاں پر ابو جہل اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا وہی جو ہے وہ مارے گئے، جن میں ابو جہل، عتبہ بن ابی جو تھا، اور سہیل بن عمر کو جو ہے اریسٹ کر لیا گیا تھا، یعنی کہ وہ قیدی بن گیا تھا، پھر بعد میں اس کو بھی جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا تھا. اس طرح سے ابو جہل تھا، ابو سفیان تھا، یہ سارے جتنے بڑے بڑے سردار تھے اور جو کفر کے فکرے جو بولتے تھے ان کو جو ہے پکڑ ہوئی تھی. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما بھی رہا ہے کہ اگر پھر بھی نافرمانی کرو گے تو ہم پھر تمہیں عذاب دیں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، بے شک اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے. اب یہاں پر واضح بات ہے اور بڑا اچھا لیسن بھی ہے. اگر وہ سمجھنے والے ہوتے تو 313 لوگوں سے شکست کھانے کے بعد بھی جو ہے وہ دوبارہ ان پر جو ہے لشکر کشی نہ کرتے، لیکن وہ پھر بھی باز نہ آئے، اور انہوں نے پھر غزوہ بدر کے بعد فوراً غزوہ احد کو تیار کر لیا، اور اس میں بھی ان کا جو ہے اسی طرح کا برا حال ہوا کہ وہ ان کو شکست نصیب ہوئی تھی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اپنے لشکر پہ جو ہے یا اپنی تعداد پہ بڑا مان ہے، تو یہ بھی دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی تعداد اس سے بھی زیادہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مطلب مومنوں کی مدد کے لیے اس سے بھی زیادہ تعداد میں جو ہے وہ فرشتے بھیجا. نیکسٹ یہ عبارات ہیں ہمارے پاس، مندرجہ عبارات کا مفہوم کیجئے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار. یہ آیت نمبر 15 ہے اس کی. یہاں پہ وہ ترجمہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں اس کا، کہ ایمان والو جب تمہارا کفار سے مقابلہ ہو تو ان سے پیٹ پھیر کے مت بھاگو. یہ بھی میں نے سوال آپ کو سے ڈسکس کیا ہے، دوسرا سوال ہی جو آپ اس کو وہاں پر ریکارڈ کر سکتے ہیں کہ کن 2 صورتوں میں آپ پیٹ پھیر کر بھاگ سکتے ہیں، اور کیا وجوہات ہیں کہ پیٹ پھیر کر بھاگنے سے کیوں منع کیا گیا ہے. کیونکہ جب تک آپ ثابت قدم رہتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ معجزاتی طور پر جو آپ کی مدد فرماتا ہے. ایمان کی بھی اپنی ایک قوت ہوتی ہے، انسان کو جو ہے، مسلمان کو جو ہے، مومن کو جو ہے اس بات پر پکا یقین رکھنا چاہیے. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. یہ دوسری آیت ہے جی، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی جا رہی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو مٹی اور کینکریوں کی جو مٹھی تھی آپ نے جو کفار کی طرف جو آپ نے پھینکی تھی، وہ آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی. یہ آیت نمبر 17 کے درمیان سے لی گئی ہے. اس حدیث میں جو مارکہ بدر کے دن جو ہے، جب مارکہ کے دن جو ہے وہ 1000 کا جو جوانوں کا جو لشکر آ رہا تھا، مطلب کہ بدر کے مقام پر، وہ بدر ایک چوٹی کا نام تھا، ایک پہاڑ کا نام تھا. اس پہاڑ کی جو وہ ٹیلے کے پیچھے سے میدان تھا، اس میدان میں وہ جب وہ آئے تو مسلمانوں کی طرف جو انہوں نے اپنی جو ہے وہ مسلمانوں کی جو ایک کثیر مطلب بہت جو ہے وہ کم تعداد کو دیکھتے ہوئے جو ہے بڑے فخر اور بڑے غرور سے ان پر فوراً حملہ کرنے کی کوشش کی تھی. تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں پھینکی تھی، اور وہ کنکریاں جو ہے ان کی ایک مٹھی بھر کنکری اگر آپ کسی کی طرف پھینکتے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگی، لیکن وہ اس طرح سے ریزہ ریزہ ہو کر جو ہے ان سب کفار کی جو آنکھوں اور ان کے سروں پر جو ہے وہ جا کر لگی تھی. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ آدھا تو لشکر جو ہے وہیں پر جو ہے وہ سٹ پٹا گیا تھا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو ہمت مل گئی، طاقت ملی کہ وہ انہوں نے فوراً سے ان پہ حملہ کیا. اور ایسی صورت میں جو ہے دشمن پہ حملہ کرنے کا فائدہ ہی ہوتا ہے. اور یہاں پر میں پڑھ کے بھی آپ کو سنا دیتی ہوں تھوڑی سی باتیں جو ہے مجھے ملی تھی کچھ، کہ یہاں پر میدان جنگ میں جب مسلمانوں کی قلیل و ضعف اور اپنی کثرت اور قوت پر فخر کرتا ہوا متکبرانہ انداز میں سامنے آیا جو لشکر تھا ان کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ تیرے جھٹلانے والے قریش تکبر کرتے ہوئے آ رہے ہیں، آپ نے جو مجھ سے فتح کا وعدہ فرمایا اسے جلد پورا فرمایا. اور تو جبرائیل امین جو ہے فوراً نازل ہوئے اور عرض کیا کہ آپ ایک مٹھی خاک اور کنکر لے کر دشمن کی طرف پھینک دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تو قدرت نے معجزانہ انداز میں اسے اس طرح سے پھیلا دیا کہ کوئی کافر ایسا نہ بچا جس کے چہرے اور آنکھوں پر خاک یا کینکریاں نہ پہنچی ہوں، اور جس سے پورے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی ہو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا اور اس کے پیچھے قدرت خدا تعالیٰ کی تھی. اوکے جی، نیکسٹ آیت ہے جی، آیت نمبر 3 ہے جی. یہ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَاتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ کثرت،
اور تمہاری جماعت تمہارے کسی کام نہ آئے گی خدا تعالیٰ کی قدرت اور نصرت کے مقابلے میں، ہوا وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو. یہ بھی آیت نمبر 19 میں ہم نے یہ بات پڑھی ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو وارن کر رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری طرف جو ہے وہ بخشش کا کوئی جو ہے وہ سامان بھیجوں تو اپنے آپ کو سدھار لو اور اس راستے سے جو ہے وہ ہٹ جاؤ. اور جو غفلت کی جو راہ تم نے اختیار کی ہوئی ہے اس کو جو ہے تم اپنی طاقت کے بل بوتے پر جو ہے وہ مت اس پہ قائم رہو. یہ مت سوچو کہ تمہاری جو تعداد ہے وہ زیادہ ہے یا تم جو ہے وہ تعداد میں زیادہ ہو اور مسلمان کم ہے تو تم ان پر جو ہے حاوی ہو جاؤ گے. نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ حاوی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ قابل قدرت ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ہماری یہاں پر سیکنڈ والی جو ہے وہ سیکنڈ رکوع کی دوسرے رکوع کی جو ہے وہ ایکسرسائز کمپلیٹ ہو گئی ہے. اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. شکریہ.